بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں بکثرت بیان فرمایا کرتے تھے، تو جو نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو سے فرمائیں، امت تک ان نصیحتوں کو پہنچایا، اور ہر نصیحت ایسی ہے انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیثما کنت، کہ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی رہو، جس جگہ رہو، مجلس میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، تنہائی اور خلوت میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھو، دن میں ہو رات میں ہو، جہاں کہیں بھی انسان ہو، ہر وقت اللہ کا ڈر اللہ کا خوف دل میں بٹھائے رکھے۔ تقوی یہ ایسی چیز ہے کہ جب دل میں یہ پیدا ہو جاتی ہے تقوی کی صفت، تو بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا آسان ہو جاتا۔ لوگوں کے حقوق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کو صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو، تو وہی لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا۔ جس آدمی کو یہ خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، کل قیامت کا ڈر ہی نہیں ہے، جزا و سزا کے دن کا ڈر ہی نہیں ہے، آخرت کے اندر باز پرس کا خوف ہی نہیں ہے، تو پھر وہ لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی پامال کرتا ہے، رب کے حقوق بھی پامال کرتا۔ قرآن کریم نے بھی اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی تقوی کی صفت پر بڑا زور دیا گیا، جگہ جگہ اس کی تلقین فرمائی گئی، اس کے اہتمام کی ہدایت دی گئی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اے بنی آدم اولاد آدم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کا ڈر رکھو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، اور یہ تقوی موت تک تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے بھی بکثرت اس کے اہتمام کی تلقین فرمائی اور اس کے اہتمام کا حکم دیا۔ احادیث مبارکہ سے بھی اس کی اہمیت واضح ہے، کیونکہ یہ بنیادی جو ہے نا چابی ہے، بنیادی کلید ہے انسان کو بندوں کے حقوق بھی اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کی۔ جب تک یہ صفت موجود نہ ہو، لوگ ہزاروں قسم کی ایجنسیاں قائم کر لیں، حکومتیں ہزاروں قسم کے ادارے قائم کر لیں، نت نئے ایجادات اور آلات کے ذریعے جرائم کو روکنے کی کوشش کریں، تب بھی جرائم تھمنے کا نام نہیں لیں۔ آج ترقی یافتہ اقوام کو دیکھ لیجئے جو سائنس کے میدان میں انتہائی ترقی پر ہیں، ہر قسم کے آلات ان کے پاس موجود ہیں، سمندروں کے نیچے چلنے والی آوازوں کو سننے تک آلات ان کے پاس موجود ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کی رفتار کو جاننے کے آلات ان کے پاس موجود ہیں، بارشیں کتنی ہوئیں
اس کی مقدار جاننے کے لیے آلات موجود ہیں۔ ہوائیں کتنی زور کی چلی اور برف باری کیسی ہوئی، زلزلہ اللہ بچائے کس شدت کا آیا، یہ سب تولنے کے اوزار ان کے پاس موجود ہیں۔ پیشگی زلزلے کی آمد کو پتہ لگانے کے آلات ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود جرائم کا سلسلہ وہاں پر جو کا تو ہے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ جرائم ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی جرم ہو رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی بینک کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے، کسی کی آبرو ریزی کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کے کو قتل کیا جا رہا ہوتا۔ یہ سب کچھ ان متمدن اور ترقی یافتہ اقوام میں ہو رہا ہے جو سائنس کی عروج پر ہیں، سائنس کی بلندی پر ہیں، لیکن اس کے باوجود جرائم نہیں رک رہے۔ خود ہمارے ملک کے حالات دیکھیں، اسلامی ملک، مسلمانوں کا ملک، اسلام اللہ کو ماننے والوں کی کثرت ہے، لیکن جرائم کا سلسلہ ہے کہ جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بنیادی سبب میرے دوستو یہی ہے کہ جب تک اللہ کا ڈر، خوف، تقوی دل میں نہیں ہوگا، یہ جرائم تھمیں گے نہیں، یہ جرائم رکیں گے نہیں۔ جب تک اللہ کا ڈر دل میں نہیں بیٹھے گا، جرائم کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لوگ ایک کے بعد ایک ایجنسی اور ایک کے بعد ایک فورس قائم کر لیں، تب بھی یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں، جب تک اس اصول پر ہم عمل پیرا نہ ہوں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو، جس جگہ رہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا کسی صحرا میں ہو، جنگل ویرانے میں ہو یا آبادی میں ہو، جہاں بھی ہو، اتق اللہ، اللہ کا ڈر، تقوی اپنے دل میں بٹھائے رکھو۔ دوسری نصیحت فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب کبھی اللہ بچائے کوئی غلطی، گناہ سرزد ہو جائے، فوراً نیکی کر لو تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہم سے سرزد ہو جاتی، گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان ہونے کے ناطے ہیں، یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ قابل مواخذہ یہ ہے کہ انسان اس غلطی کے تدارک کی کوشش نہ کرے، اس کے ازالے کی کوشش نہ کرے۔ لہٰذا فرمایا کہ اگر کبھی بے خیالی میں، نادانستگی میں یا جان بوجھ کر گناہ ہو جائے، فوراً نیکی کر لو، وہ اس گناہ کے اثرات کو مٹا دے گی، اس گناہ کی نحوست کو مٹا دے گی، اس گناہ کی قباحت و شناعت کو مٹا دے گی۔ تو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ برائی کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لیا کریں، خواہ وہ نیکی تسبیح کی صورت میں کیوں نہ ہو، نیکی تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کی صورت میں کیوں نہ ہو، نیکی سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح کی شکل میں کیوں نہ ہو، استغفار کی شکل میں کیوں نہ ہو، 2 رکعت نماز کی شکل میں کیوں نہ ہو، کسی کو خیر کی بات بتلانے کی شکل میں کیوں نہ ہو، جس طرح ممکن ہو کوئی نیک عمل انسان انجام دے دے، استغفار کر لے تو ہر آدمی کر سکتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے، یہ بھی ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس گناہ کی نحوست کو، اس گناہ کے اثرات بد کو زائل کر دے۔ یہ بعض علماء نے لکھا کہ اس نیکی کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فرشتوں نے جو بدی اور گناہ لکھ رکھا تھا نامہ اعمال کے اندر، اس نیکی کے طفیل اس نامہ اعمال میں سے اس گناہ کو دھو دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا۔ یا تو نیکی کے اثر کی وجہ سے اس بدی کے اور برائی کے اثرات اور اس کی نحوست زائل ہو جائے گی، یا نامہ اعمال میں سے فرشتے اس بدی کو، برائی کو مٹا دیں گے اور اس کی جگہ فوراً وہ نیکی لکھ دیں گے، کیونکہ انسان نے بھی گناہ کے فوراً بعد اس کے بدلے میں نیک عمل کیا ہے، تو اللہ اس کے طفیل اعمال نامے میں سے اس بدی کو، برائی کو ہٹا کر نیکی کو لکھ دیں گے۔ تو ایک بڑا اچھا عمل ہے، اس کا ہر آدمی اہتمام کرے۔ غلطی ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد نیکی کرنا یہ بھی ہمارے اختیار اور بس میں ہے، اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ، عمدہ اخلاق کے ساتھ
اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اچھے اخلاق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، پچھلی حدیث مبارکہ کے اندر بھی بات آ چکی ہے کہ پوری پوری رات عبادت کرنے والے، مسلسل دن بھر روزہ رکھنے والے کی اجر کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ عمدہ اخلاق ہیں، بہترین اخلاق ہیں۔ جب یہ اخلاق آدمی کے اندر ہوتے ہیں تو آدمی بڑی بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کرنے والے کی اجر کو اپنے عمدہ اخلاق کی بدولت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔